اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں سید خرم سلیم جعفری۔ دوستو، تاریخ کے کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں بار بار کریدا جاتا ہے تاکہ نفرت کی سیاست زندہ رہے۔ واقعہ ہرا بھی ایک ایسا ہی باب ہے جس کے گرد اتنے افسانے بنے گئے کہ اصل حقیقت کہیں گم ہو کر رہ گئی۔ ہمیں بتایا گیا کہ مدینہ کی گلیوں میں خون بہایا گیا، مسجد نبوی کو نعوذ باللہ استبل بنایا گیا اور صحابہ کی تذلیل کی گئی۔ لیکن کیا یہ پوری حقیقت ہے یا یہ ایک سیاسی بغاوت کا وہ رخ ہے جو ہم سے چھپایا گیا؟ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو صرف سنی سنائی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ آج ہم کسی عام کتاب سے نہیں بلکہ نجف اور کربلا کے معتبر مورخین کی کتابوں سے یہ ثابت کریں گے کہ واقعہ ہرا دراصل تھا کیا یہ یزید کا ظلم تھا یا ریاست کے خلاف ایک مسلح بغاوت؟ آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہوگی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے برسوں کے بنے بنائے نظریات کو ہلا کر رکھ دے گی۔ تو چلیے حقائق کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سوال کہ کیا یزید نے بلا وجہ مدینہ پر حملہ کیا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ حملہ نہیں بلکہ ایک رد عمل تھا۔ مشہور شیعہ مورخ ابو مخنف لوط یحییٰ، جن کی روایات پر پوری شیعہ تاریخ کھڑی ہے، وہ اس بغاوت کا اعتراف یوں کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے المقاتل الحسین، لکھنے والا ہے ابو مخنف لوط یحییٰ۔ یہ عربی متن آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کر لیجئے گا، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ بے شک مدینہ والوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی، اس کے گورنر عثمان بن محمد کو شہر سے نکال باہر کیا اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ ناظرین غور کیجئے، لفظ ہے اظہار الحرب، یعنی جنگ کا اعلان مدینہ والوں کی طرف سے ہوا۔ جب کسی ریاست کا گورنر نکال دیا جائے اور بیعت توڑ دی جائے تو اسے جدید قانون میں ہائی ٹریزن یا غداری کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں بلکہ ایک خالص سیاسی بغاوت تھی۔ اب لوگ کہیں گے کہ یزید تو ظالم تھا، اس نے فوج کیوں بھیجی؟ لیکن تاریخ کے مستند ترین مورخ امام طبری کیا لکھتے ہیں؟ یزید نے اپنی فوج کے سپہ سالار مسلم بن عقبہ کو جو حکم دیا وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ آپ کے سامنے حوالہ آ رہا ہے اور یہ عربی متن آ رہا ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ جب تم ان پر غالب آ جاؤ تو انہیں 3 دن کی مہلت دو، اگر وہ تمہاری صلح کی بات مان لیں تو رک جاؤ اور اگر وہ انکار کریں تو پھر جنگ کرو۔ یہاں ثلاثہ یعنی 3 دن کی مہلت کا ذکر ہے۔ کیا کوئی ظالم حملہ آور 3 دن تک مذاکرات کی دعوت دیتا ہے؟ یزید نے پوری کوشش کی کہ خون نہ بہے، لیکن بغاوت کرنے والوں نے صلح کے بجائے تلوار کو چنا۔ اب آتے ہیں اس الزام کی طرف جس نے سب سے زیادہ جذبات کو بھڑکایا کہ معاذ اللہ مسجد نبوی کو استبل بنایا گیا۔ استغفر اللہ۔ اس پروپیگنڈے کی حقیقت خود بنو امیہ کے شدید ترین ناقد مورخ المسعودی سے پوچھئے، جن کا میلان شیعہ تاریخ کی طرف سے واضح ہے۔ یہ حوالہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اور یہ عربی متن بھی آپ کے سامنے ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اور بنو امیہ کا مسجد نبوی کی توہین کا کوئی ارادہ نہ تھا، بلکہ اصل لڑائی مدینہ کے باہر ہرا نامی میدان میں ہوئی تھی۔ جب لڑائی ہی شہر سے باہر ہرا کے میدان میں ہوئی تو مسجد کے اندر گھوڑے کہاں سے آ گئے؟ اب آپ دیکھیں کہ مسعودی جیسا ناقد مورخ خود کہہ رہا ہے کہ توہین کا کوئی قصد نہیں تھا۔ یہ کہانیاں صدیوں بعد صرف نفرت پھیلانے کے لیے گھڑی گئیں۔ ایک اور بڑا مبالغہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہزاروں بے گناہ شہری مارے گئے۔ آئیے عظیم شیعہ عالم شیخ مفید کی معتبر ترین کتاب کتاب الارشاد سے پوچھتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے حوالہ آ رہا ہے اور ساتھ یہ عربی متن آ رہا ہے۔
آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے گا، ویسے تو میں آپ کو ترجمہ بتا ہی رہا ہوں، صفحہ نمبر یہ سب چیزیں آپ کے سامنے سے گزر رہی ہیں۔ واقعہ ہرہ میں ان معززین کی موت ہوئی جنہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے اور وہ باقاعدہ جنگ کے لیے نکلے تھے۔ شیخ مفید خود گواہی دے رہے ہیں کہ مرنے والے وہ تھے جو ہتھیار اٹھا کر حمل الصلاح یعنی جنگ کر رہے تھے۔ جنگ میں جب دو فوجیں لڑتی ہیں تو اموات ہوتی ہیں۔ اسے عام شہریوں کا قتل عام کہنا تاریخی بددیانتی ہے۔ یہاں ایک سب سے اہم نکتہ ہے، اگر یہ حق اور باطل کی جنگ تھی تو اہل بیت کہاں تھے؟ کیا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بغاوت کا ساتھ دیا؟ مشہور شیعہ مورخ یعقوبی اس کا جواب دیتے ہیں، یہ آپ کے سامنے حوالہ بھی آ رہا ہے اور عربی متن بھی آ رہا ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ بے شک علی بن الحسین یعنی کہ امام زین العابدین مدینہ والوں کے ساتھ بغاوت میں نہیں نکلے تھے، بلکہ اس وقت اپنی زمین و ینبع پر تشریف فرما تھے۔ یہ ہے سچی تاریخ۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ یہ کوئی دینی تحریک نہیں بلکہ ایک سیاسی فتنہ ہے، اسی لیے آپ نے خود کو اس خون ریزی سے الگ رکھا۔ جب امام خود اس جنگ کا حصہ نہیں بنے تو آج کے لوگ کس منہ سے اسے یزید کا ظلم اور مدینہ کی توہین قرار دیتے ہیں؟ دوستو، آج میں نے آپ کے سامنے 5 بڑے حوالے رکھے اور پانچوں کے پانچوں وہ ہیں جنہیں مخالفین بھی رد نہیں کر سکتے۔ بغاوت مدینہ سے شروع ہوئی، یزید نے 3 دن کی مہلت دی، مسجد میں کوئی گھوڑا نہیں باندھا گیا بمطابق مسعودی، مرنے والے وہ تھے جو ہتھیار اٹھا کر لڑ رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر اہل بیت نے اس بغاوت سے دوری اختیار کی۔ تاریخ کو جذباتی اینک سے دیکھنا بند کریں اور حقائق کا سامنا کریں۔ میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں بلکہ اس علمی دھول کو صاف کرنا ہے جو ہماری تاریخ پر جم چکی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریسرچ جاندار ہے تو اس ویڈیو کو ہر شخص تک پہنچائیں جو سچ کا متلاشی ہے۔ اپنے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ مزید کن موضوعات پر ایسی تفصیلی ریسرچ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سچ کہنے اور سچ سننے کی توفیق دیں۔ والسلام، آپ کا بھائی سید خرم سلیم جعفری۔